السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کوہ کاف کے قریب ایک ملک پر ایک رحم دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کی رحم دلی اور انصاف پسندی کی وجہ سے رعایا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا، یوں تو اس کے پاس سب کچھ تھا، مگر کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ اور اس کی ملکہ ہر وقت اداس رہتے۔ ایک دن ملکہ محل کی کھڑکی سے شہر کا نظارہ کر رہی تھی تو اس نے دیکھا چند سپاہی ایک بوڑھے آدمی کو مار رہے تھے۔ ملکہ نے کنیز کو حکم دیا کہ سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو اس کے حضور پیش کیا جائے۔ ملکہ کا حکم کون ٹال سکتا تھا؟ فوراً سپاہیوں اور بوڑھے آدمی کو ملکہ کے سامنے حاضر کر دیا گیا۔ ملکہ نے دیکھا غریب بوڑھے آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر جگہ جگہ زخموں کے نشان تھے اور ان زخموں سے خون بہہ رہا تھا۔ ملکہ نے سپاہیوں سے پوچھا، تم بوڑھے آدمی کو کیوں مار رہے تھے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ ملکہ کی یہ بات سن کر سپاہی بولے، ملکہ عالیہ، یہ شخص چور ہے، ایک جگہ چوری کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ لوگوں کے شور مچانے پر ہم نے اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے ہماری گرفت سے بھاگنے کی بھی کوشش کی، اسے اسی وجہ سے ہم مار رہے تھے۔ ملکہ نے بوڑھے آدمی سے پوچھا، کیوں بڑے میاں، تم نے اس عمر میں چوری کیوں کی؟ یہ سن کر بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روحان سا ہو کر بولا، ملکہ عالم، میں سوداگر تھا۔ کچھ عرصے پہلے میرے جہاز سمندر میں طوفان آنے کی وجہ سے ڈوب گئے اور سارا سامان ڈوب گیا۔ میں اب کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا ہوں۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے 2 دن سے بھوکے تھے، مجھے ان کے لیے کھانے کا سامان خریدنا تھا، مگر میرے پاس 1 پیسہ بھی نہیں تھا، اسی وجہ سے مجھے چوری کرنا پڑی۔ بوڑھے آدمی کی یہ بات سن کر ملکہ کو بڑا دکھ ہوا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ بوڑھے آدمی کو چھوڑ دیا جائے۔ سپاہیوں کے جانے کے بعد ملکہ نے بوڑھے آدمی کو اشرفیوں کی ایک تھیلی دی اور کہا، تم ان اشرفیوں سے اپنا کام دوبارہ شروع کرو اور دیکھو اب کبھی چوری نہ کرنا۔ بوڑھا آدمی اشرفیوں کی تھیلی لے کر جانے لگا تو اس کے دل سے رحم دل ملکہ کے لیے بہت دعائیں نکل رہی تھی۔ اس نے ملکہ سے کہا، ملکہ عالیہ، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولی مرادوں سے بھر دے اور آپ کو ایک خوبصورت بیٹی کی ماں بنا دے۔ یہ کہہ کر بوڑھا آدمی محل سے چلا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد ملکہ کے ہاں ایک خوبصورت سی لڑکی پیدا ہوئی۔ بیٹی پیدا ہونے کی خوشی میں محل کو دلہن کی طرح سجایا گیا، شہر میں چراغاں کیا گیا، غریبوں اور محتاجوں میں خیرات تقسیم کی گئی۔ رحم دل بادشاہ کو دور دور کے ملکوں کے بادشاہوں کی طرف سے مبارکباد کے پیغام آئے۔ 1 ہفتے تک سارے ملک میں خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ ان تمام کاموں سے فارغ ہونے کے بعد بادشاہ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو پیغام بھیجا کہ وہ اس کے مہمان بنے اور شہزادی کا نام تجویز کرے۔ مقررہ وقت پر بادشاہ اور ملکہ کے تمام رشتہ دار اس کے محل پہنچ گئے۔ ان کے مہمانوں میں 3 پریاں بھی تھیں۔ انہوں نے بادشاہ کو یاد دلایا کہ آپ نے آبی جادوگرنی کو دعوت بھیجی ہی نہیں، اسے اس بات پر بڑا غصہ آئے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غصے میں شہزادی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ ابھی پریاں بادشاہ سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک زور کی آندھی چلنا شروع ہو گئی۔ آندھی کی وجہ سے محل کی کھڑکیاں دروازے ہلنے لگے، یوں لگتا تھا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد بھونچال رکا تو بادشاہ نے دیکھا شہزادی کے جھولے کے قریب ایک بہت ہی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا کھڑی کوئی منتر پڑھ رہی ہے۔ بادشاہ ہمت کر کے بڑھیا کے قریب پہنچا تو بڑھیا غصے سے بولی، تم نے اپنی بیٹی کا نام رکھنے کے لیے مجھے نہیں بلایا، مگر دیکھو میں خود ہی پہنچ گئی۔ میں نے تمہاری سزا تو یہ سوچی تھی کہ تمہاری بیٹی کو ہلاک کر دوں، لیکن تمہاری رحم دلی کی وجہ سے میں نے اسے زندہ چھوڑ دیا ہے۔ پر اب یہ 16 سال کی عمر میں ایک زہریلی سوئی انگلی میں چبھنے سے صرف بے ہوش ہو جائے گی، اور اگر بے ہوش ہونے کے 10 دن بعد تک اسے ہوش نہ آیا تو وہ بے ہوشی کے عالم میں مر جائے گی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ اس سے رحم کی درخواست کرتا، بڑھیا ہوا میں گم ہو چکی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ بڑھیا کی باتیں سن کر پریشان ہو گئے۔ اتنے میں پریا ان کے قریب پہنچ گئی۔ پریوں نے بادشاہ اور ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ شہزادی زندہ رہے گی، مگر اس کا نام شہزادی ماہنور رکھنا ہوگا۔ ہم 1 ماہ بعد آئیں گے اور آپ کو آنے والے حالات سے آگاہ کریں گے۔ پریوں کے جانے کے بعد بادشاہ نے دربار کے نجومیوں کو بلایا
और इसे हुक्म दिया कि वो शहजादी के मुस्तकबिल के बारे में पता चलाए। नजूमी चंद दिन की इजाज़त लेकर चला गया। इसने अपनी गुंबद नुमा तजुर्बा गाह में बैठकर शहजादी महानूर की ज़िंदगी के बारे में हिसाब लगाना शुरू कर दिया। एक हफ्ते बाद नजूमी बादशाह के दरबार में पेश हुआ। इसने बादशाह को बताया, बादशाह सलामत, शहजादी महानूर तो बड़ी खुशकिस्मत है। अगरचा जादूगरनी के कहने के मुताबिक 16 साल की उम्र में वो जहरीली सुई चुभने से बेहोश तो होगी, मगर इसे नई ज़िंदगी देने वाला एक बहुत बड़े मुल्क का शहजादा होगा। इसी से शहजादी महानूर की शादी होगी। मगर अफसोस, मैं ज़्यादा तफसील से आपको नहीं बता सकता कि शहजादा कहाँ से आएगा और कब आएगा। इसकी वजह यह है कि मेरी तजुर्बा गाह पर जादूगरनी ने जादू के ज़ोर से बादलों का साया कर दिया है। अब मेरी दूरबीनें काम नहीं कर रही, जिससे मैं सितारों की गर्दिश का पता चलाता हूँ। बादशाह ये सुनकर खामोश हो गया। एक माह बाद परिया बादशाह के महल में दोबारा पहुंची। उन्होंने मलका और बादशाह को बताया, शहजादी महानूर को होश में लाने वाला शहजादा मगरिब के किसी मुल्क से आएगा। इसका नाम शाहजेब होगा। हमने इसका पता चला लिया है। आपको शहजादी के लिए फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर परिया वापस चली गई। वक्त गुजरता गया, शहजादी जवान होती गई। मलका और बादशाह ये भी भूल गए कि शहजादी के लिए मनहूस साल करीब आता जा रहा है। एक दिन शहजादी महानूर बाग में गई। इसने मालन को हाथ बनाते देखा तो इसने मालन से कहा, लाओ सुई हमें दिखाओ, हम भी हार परोएंगे। भला मालन शहजादी का हुक्म कैसे टाल सकती थी। इसने सुई और फूलों की टोकरी शहजादी के सामने रख दी। शहजादी ने अभी दूसरा फूल धागे में परोया था कि अचानक सुई इसकी उंगली में चुभी और वो हाय अल्लाह में मरी कहते हुए ज़मीन पर ढेर हो गई। महल में कहराम मच गया। तमाम मसरूफियात तर्क कर दी गईं। चंद लम्हों में खुशी की जगह अफसुर्दगी और अफसोस ने ले ली। मलका और बादशाह ने जब यह खबर सुनी तो वो गम से निढाल हो गए। उन्होंने शहजादी को इसकी ख्वाबगाह में लिटाया और मातमी लिबास पहन लिया। शहजादी महानूर को बेहोश हुए 2 या 3 घंटे ही गुजरे होंगे कि तीनों परियां महल में पहुंची और उन्होंने मलका को बताया, हमने शहजादा शाहजेब को तलाश कर लिया है। आजकल इसका बाप सख्त बीमार है। शाही हकीम ने इसे पीला गुलाब लाने को कहा है। पीले गुलाब का दुनिया में एक ही पौधा है और वो पौधा हमारी नानी के बाग में है। हम इसे पीला गुलाब देकर शहजादी को होश में लाने के लिए इससे मदद मांगेंगे। हमें उम्मीद है कि वो इस शर्त पर पीला गुलाब लेना कबूल कर लेगा। परियों ने देखा बादशाह और मलका इनकी इस गुफ्तगू से मुतमईन नहीं है। चुनाचे उन्होंने फैसला किया कि महल के तमाम लोगों को इतने अरसे के लिए गहरी नींद सुला दिया जाए कि जब तक शहजादा शाहजेब शहजादी की मदद को ना पहुंच जाए। इन्हें खतरा था कि कहीं मलका और बादशाह शहजादी के गम में पागल ना हो जाए। यह सोचकर उन्होंने जादू के जोर से महल के सारे लोगों को बेहोश कर दिया। अगर कोई गुलाम सफाई कर रहा था तो वो वहीं बेहोश हो गया। कोई पानी भर रहा था तो पानी भरता रह गया। बादशाह कलम मुंह में लिए खामोश हो गया और मलका की आंखों में आंसू भरे के भरे रह गए। मिस्र का शहजादा शाहजेब एक रात अपने महल की छत पर सो रहा था कि अचानक इसे यूं महसूस हुआ जैसे इसके सरहाने की तरफ कोई खड़ा है। इसने फौरन नियाम में से तलवार निकाल ली और चिल्लाया, कौन है जो हमारी इजाज़त के बगैर हमारी ख्वाबगाह में चला आया है। अचानक ख्वाबगाह की शम्मा खुद ब खुद जल उठी। इसने देखा इसके सरहाने एक खूबसूरत परी खड़ी है। इसने जहन पर जोर दिया तो इसे याद आ गया। इसने पूछा, अगर मैं भूल नहीं रहा तो तुम नीलम परी हो। तुमने मुझे पीला गुलाब लाकर दिया था जिसकी पंखड़ियाँ खाकर मेरे वालिद साहब सेहतमंद हो गए थे। शहजादे की यह बात सुनकर परी बोली, हाँ शहजादे, मैं नीलम परी ही हूँ। तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हें पीला गुलाब ला दूँ तो तुम मेरा एक काम करोगे। क्या तुम्हें अपना वादा याद है? परी की यह बात सुनकर शहजादा बोला, नेक दिल परी, शहजादा कभी अपना वादा नहीं भूल सकता। मैं अपनी जान पर खेलकर तुम्हारा हर काम करूँगा। तुम एक मर्तबा काम कहकर तो देखो। परी ने शहजादे शाहजेब से कहा, मेरा काम नहायत मामूली है, थोड़ी सी जुर्रात की ज़रूरत है। शहजाद ने परी की बात काटते हुए कहा, तुम मुझे बताओ तो सही, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना है, फिर मैं जानूँ और मेरा काम। परी कहने लगी, प्यारे शहजादे, तुम्हारे मुल्क के शुमाल मगरिब में एक बहुत बड़ा जंगल है। इस जंगल के सबसे पुराने दरख्त की कोह में एक खुफिया रास्ता है।
جو آبی جادو نگری میں جا کر کھلتا ہے۔ یہاں کی ظالم جادوگرنی نے ایک خوبصورت شہزادی کو 3 دن سے بے ہوش کر رکھا ہے۔ اگر وہ 10 دن تک ہوش میں نہ آئی تو مر جائے گی۔ اگر کسی طرح آبی جادوگرنی کو ہلاک کر دیا جائے تو شہزادی کو دوبارہ ہوش میں لایا جا سکتا ہے۔ چونکہ تم ایک بہادر اور نیک دل شہزادے ہو، اس لیے میں نے سوچا شہزادی کو ہوش میں لانے کے لیے کیوں نہ تمہاری مدد حاصل کروں۔ ویسے یہ میرا وعدہ ہے کہ اگر تم آبی جادوگرنی کو ہلاک کرنے اور شہزادی کو ہوش میں لانے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری شادی شہزادی ماہ نور سے کر دی جائے گی، جو دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکی اس وقت کوہ کاف میں بھی نہیں۔ نیلم پری کی یہ بات سن کر شہزادہ شاہزیب غصے سے بولا، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح، جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ میرا دل ظالم جادوگرنی سے انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ بھلا وہ کون ہوتی ہے بلا وجہ کسی کو تنگ کرنے والی؟ شہزادے ذرا صبر سے کام لو، تم نے وعدہ کر لیا ہے تو اب میں تمہیں تفصیل سے بتاؤں گی کہ جادوگرنی کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ویسے بھی ہلاکت کا ابھی وقت نہیں آیا، میں چند دنوں بعد دوبارہ آؤں گی، تب میں تمہیں بتاؤں گی تمہیں کیا کرنا ہے۔ اچھا خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر پری نے اپنے پر پھیلائے اور ہوا میں اڑتی ہوئی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وعدے کے مطابق نیلم پری جب دوبارہ شہزادہ شاہزیب کو ملی تو اس نے شہزادے کو ایک بانسری دیتے ہوئے کہا، بہادر شہزادے، جب تم درخت کی قوم میں داخل ہوگے تو تمہیں انتہائی خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں سنائی دیں گی۔ تم بے خوف و خطر اس راہ پر سیدھے آگے کی طرف بڑھتے چلے جانا۔ جب تم 1 میل کا فاصلہ طے کر جاؤ گے تو تمہیں ایک درخت کے ارد گرد بہت سے سانپ رینگتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اس جگہ تم اس بانسری سے کام لینا۔ بانسری بجاتے ہی سارے سانپ مدہوش ہو جائیں گے۔ اس درخت پر ایک پنجرے میں نیلے رنگ کا طوطا بند ہوگا۔ تم پنجرے میں سے طوطے کو نکال کر اس کی دائیں ٹانگ مڑوڑ دو گے تو آبی جادوگرنی اپنی ٹانگ پکڑے تمہارے پاس پہنچ جائے گی۔ وہ تمہیں خوفزدہ کر کے طوطا حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، مگر خبردار تم اسے طوطا کسی قیمت پر نہ دینا، بلکہ اس کے سامنے طوطے کی گردن مروڑ دینا۔ طوطے کے مرتے ہی آبی جادوگرنی بھی مر جائے گی، اس کا جسم تباہ ہو جائے گا اور شہزادی ماہ نور کی بے ہوشی ختم ہو جائے گی، مگر وہ نیند سے اس وقت بیدار ہوگی جب تم اس کا نام لے کر پکارو گے۔ شہزادے نے پری سے کہا، رحم دل پری، تم یہ تو بتاؤ کہ میں شہزادی ماہ نور تک کیسے پہنچوں گا؟ شہزادے کی یہ بات سن کر پری بولی، جب جادو نگری تباہ ہو جائے گی تو وہاں ریگستان رہ جائے گا۔ تم ریگستان کو شمال کی طرف سے پار کرو گے تو تمہیں چند میل کے فاصلے پر ایک محل نظر آئے گا۔ اس کی ہر شے پر نیند طاری ہوگی۔ جب تم محل میں داخل ہوگے تو شہزادی ماہ نور کی خوابگاہ کا راستہ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ تم ماہ نور کو آواز دو گے تو وہ نیند سے بیدار ہو جائے گی۔ اس کے جاگتے ہی سارا محل دوبارہ ہوش میں آ جائے گا۔ اچھا میں اب چلتی ہوں، تم پیر کے دن سفر پر روانہ ہو جانا۔ کسی بھی مشکل کے وقت تم مجھے قریب پاؤ گے۔ پیر کے روز صبح سویرے شہزادے نے اپنے والدین سے اجازت لی اور اپنے گھوڑے پر شمال مغرب کی طرف روانہ ہو گیا۔ مسلسل 6 گھنٹے کا سفر طے کر کے شہزادہ ایک ایسے جنگل میں پہنچ گیا جسے چاروں طرف سے بڑے بڑے تنوں اور لمبی شاخوں والے درختوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ درخت اتنے گھنے تھے کہ سورج کی روشنی بھی وہاں تک نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ شہزادے نے جنگل میں پہنچتے ہی سب سے پرانے درخت کی تلاش شروع کر دی اور بالآخر وہ ایک ایسے درخت تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا جس کا تنا کم از کم 10 فٹ چوڑا تھا۔ اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ دروازے کے باہر ایک بورڈ پر لکھا ہوا تھا، آبی جادو نگری۔ اس کے ساتھ ہی ایک کھوپڑی بنی ہوئی تھی جس پر خطرہ بنا ہوا تھا۔ اس بورڈ کو پڑھ کر شہزادہ 1 منٹ کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے وفادار گھوڑے کو تھپکی دی اور کہا، غازی مرد، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور تیزی سے جادو نگری میں داخل ہو گیا۔ درخت کی کوہ میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف سے شیروں، چیتوں اور جنگلی جانوروں کے چیخنے چنگاڑنے کی آوازیں سنی۔ اچانک اسے نیلم پری کی بات یاد آ گئی کہ آوازوں سے بالکل نہ ڈرنا۔ نیلم پری کا خیال آتے ہی اس نے گھوڑے کو دھپکی دیتے ہوئے کہا، پیارے ساتھی، ان آوازوں سے کیا ڈرنا، یہ تو تمام نقلی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر اطمینان کر لیا کہ بانسری موجود ہے۔ آدھ گھنٹے بعد وہ
ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں ایک درخت کے ارد گرد بے شمار سانپ موجود تھے۔ اسے درخت کی ایک شاخ پر نیلے رنگ کا طوطا پنجرے میں بند نظر آ گیا۔ شہزادے نے مزید تاخیر کیے بغیر بانسری بجانا شروع کر دی۔ اگرچہ شہزادہ بانسری بجانا نہیں جانتا تھا، مگر اس نے محسوس کیا کہ سانپ بانسری کی آواز پر مدہوش ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس نے گھوڑے کو ایک لمبی جش لگانے کے لیے تیار کیا۔ اس نے ایک طویل چکر کاٹ کر درخت سے کافی فاصلے سے گھوڑے کی بانکیں کھینچی۔ گھوڑے نے ہنہنا کر ایک چھلانگ لگائی اور وہ درخت کے نیچے پہنچ گیا۔ شہزادہ شاہزیب بانسری بجاتا ہوا گھوڑے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پنجرے کو درخت پر سے اتارا اور اس کا دروازہ کھول کر طوطے کو باہر نکال لیا۔ طوطے نے اس کے ہاتھ میں آتے ہی کہا، پیارے شہزادے، اگر تم مجھے رہا کر دو تو میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ طوطے کی یہ بات سن کر شہزادہ بھول گیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ طوطے کو آزاد کر دیتا، اس کے کان میں نیلم پری کی آواز آئی، شہزادے کیا غضب کرتے ہو، اس کی دائیں ٹانگ مروڑ دو۔ اگر تم نے اسے آزاد کر دیا تو اپنے ساتھ مجھے بھی مصیبت میں مبتلا کر دو گے۔ نیلم پری کی آواز سنتے ہی شہزادے نے طوطے کی دائیں ٹانگ مروڑ دی۔ ٹانگ مروڑتے ہی ایک زبردست آندھی چلنا شروع ہوئی اور شہزادے کو اپنے چاروں طرف سے ایک بار پھر خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ آندھی کے رکتے ہی ایک کبڑی ڈراؤنی شکل والی بڑھیا شہزادے کو اپنے سامنے کھڑی دکھائی دی۔ وہ شہزادے کی منتیں کر رہی تھی، شہزادے طوطے کو آزاد کر دو، میں شہزادی کو ہوش میں لے آؤں گی۔ مگر اب شہزادہ اس کے جال میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ اس نے زور لگا کر طوطے کی گردن موڑ دی۔ طوطے کی گردن ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ہی جادوگرنی ہائے میں مری کہتے ہوئے زمین پر گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی۔ اس کے ساتھ ہی ایک زبردست گڑگڑاہٹ کے ساتھ ساری زمین ہلنے لگی۔ گڑگڑاہٹ کی آواز اتنی تیز تھی کہ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو اور گھوڑے کو ایک ریگستان میں پڑا پایا۔ ابھی وہ شمال کی سمت تلاش کر ہی رہا تھا کہ نیلم پری اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی شہزادے کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ چند لمحوں کے بعد وہ اور اس کا گھوڑا ایک محل کے دروازے پر کھڑے تھے۔ شہزادہ محل میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ محل میں گہری خاموشی طاری ہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہاں کوئی موجود ہی نہیں، مگر محل میں کنیزیں، غلام اور محل کی ہر شے اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت دکھائی دیتے تھے۔ ایک جگہ ایک کنیز ایک تشت میں کپڑے لے کر جا رہی تھی۔ اس سے آگے ایک کنیز نیل کنگھی چوٹی کا سامان خوبصورت رکابی میں رکھے لے جا رہی تھی۔ شہزادے نے اندازہ لگایا کہ یہ شہزادی کے کمرے میں جا رہی ہے۔ یہ سوچتے ہی شہزادہ کمرے کی طرف مڑ گیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنے سامنے مسہری پر ایک خوبصورت شہزادی کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر وہ حیران ہو گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا، بے شک میں نے ایسی خوبصورت شہزادی کبھی نہیں دیکھی۔ اچانک اسے نیلم پری کی بات یاد آ گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادی سے کہا، شہزادی ماہ-نور، ہوش میں آؤ، آبی جادوگرنی کا طلسم ٹوٹ چکا ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ شہزادی مسہری پر اٹھ بیٹھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ایک دم سارا محل حرکت میں آ گیا۔ اسی وقت نیلم پری وہاں پہنچ گئی۔ اس نے شہزادہ شاہزیب کو کندھے سے پکڑا اور اسے لے کر بادشاہ کی طرف چل دی، جو بھاگا ہوا شہزادی کے کمرے کی جانب آ رہا تھا۔ جب اس نے شہزادی کو ہوش میں پایا تو وہ میری بیٹی بیٹی کہتا ہوا شہزادی سے چمٹ گیا۔ اتنے میں ملکہ بھی وہاں پہنچ گئی۔ اب تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ جب وہ آپس میں مل چکے تو نیلم پری نے شہزادے شاہزیب کو بادشاہ اور ملکہ سے ملایا۔ بادشاہ اور ملکہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے شہزادے شاہزیب کے ساتھ شہزادی ماہ-نور کی شادی کا اعلان کر دیا۔ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو نیلم پری کی دونوں بہنیں بھی وہاں پہنچ گئیں۔ شہزادہ شاہزیب کچھ عرصے بعد اپنی دلہن کو لے کر ملک چلا گیا اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی پریوں بھری کہانی۔ کیسی لگی کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔